بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا فإن الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون، رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، سنن ابی داؤد کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا ایک حق ذکر کیا ہے۔ جب تم کسی میت کے پاس جاؤ تو وہاں جا کر اچھی اور بھلی باتیں کرو، میت کے مغفرت کی دعا کرو، اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرو، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات کے لیے دعائیں کرو، اس کے حق میں خیر اور بھلی باتیں کرو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت وہاں پر تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے میت کے حق میں کوئی غلط بات اپنی زبان سے مت نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میت کے حق میں کوئی بد دعا کر دو یا بری بات اپنی زبان سے نکالو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عملی طور پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی اور اوپر کی طرف چڑھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی آنکھ کو آپ بند کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان کی روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، اسی لیے جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھ اوپر کی طرف اٹھی رہتی ہے، روح نکلنے کے بعد آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو گھر کے کچھ لوگ ان کو یقین ہو گیا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو زور زور سے رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اس وقت تم اپنی زبان سے صرف بھلی باتیں ہی نکالو، فإن الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ فرشتے جو کچھ تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے حق میں دعائیں کی اور کہا اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی مغفرت، ان کے درجات کی بلندی اور ان کے اہل و عیال کے لیے اور ان کی خبر کی کشادگی اور نور کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی۔ تو ایک انسان جب مرتا ہے تو مرنے والا انسان ہماری دعاؤں کا بڑا محتاج ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی میت کے گھر جا رہے ہیں اور یا کسی انسان کے مرنے کی خبر ہم کو ملتی ہے تو ہم اس میت کے حق میں مغفرت کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اس دعا کو میں نے یاد کر لیا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ پوری دعا کہتے ہیں کہ یہ دعا مجھے اتنی پسند آئی، صحیح مسلم میں اس دعا کے آخر میں ہے حتی تمنیت ان اکون انا ذالک المیت، یہاں تک کہ میں خواہش کیا کہ کاش کی
یہ میت میں ہوتا اور میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیے ہوتے. اس دعا کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، اور بن مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دعا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں خواہش کرنے لگا کاش کہ یہ میت میں ہوتا اور آپ میرے حق میں یہ دعائیں کی ہوتی. حتیٰ تمنیت ان اکون انا ذالک المیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں بھی میت کی مغفرت کی دعائیں کرتے تھے. جب تدفین سے فارغ ہو جاتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ. جب تدفین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے تو کچھ دیر وہاں ٹھہرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود لوگوں سے کہتے استغفروا لاخیکم استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. اے لوگوں، اپنے بھائی کے حق میں جس کو تم نے دفنایا ہے، اپنے اس بھائی کی مغفرت کی دعائیں کرو اور اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابھی اس سے سوال کیا جانے والا ہے. تو میت کی تدفین کے بعد ہمیں اس کی مغفرت کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. اللہم اغفر لہ، بار بار ہم کہیں اللہم ثبتہ، اے اللہ تو اس بندے کو سوال کے وقت ثابت قدمی عطا فرما. تو مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا تدفین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. اس کے علاوہ بھی عام طور پر ہمیں دعاؤں میں میت کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اولاد کو اپنے والدین کے حق میں مغفرت کی، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. وہ ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہوتے ہیں، اور اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، اور اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرجل لترفع درجته في الجنہ فیقول ان لی ھذا. جنت میں ایک آدمی کے درجے کو بلند کر دیا جائے گا. وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا کہ آخر میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اس سے کہا جائے گا فیقال باستغفار ولدک لک. یہاں پر تو عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن تیری نیک اولاد تیرے حق میں مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، تیرے بچوں کی دعاؤں سے تیرے درجے بلند ہو رہے. تو خاص طور پر اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. وہ ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہوتے ہیں. اور جو والدین باحیات ہیں، زندہ ہیں، ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں. زندگی میں ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کر سکیں. تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی میت، چاہے اس کے ہم گھر جائیں یا کسی انسان کے مرنے کی خبر ہم کو ملتی ہے، تو میت مرنے والا انسان جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہماری دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اس بندے کے حق میں مغفرت کی اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں. یہ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ ایک حق ہے ہمارے اوپر، اس لیے ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.